جی، یہ سنڈے کمنٹ باکس نمبر 38 پر ایک کمنٹ میں اے ایم قریشی نے یہ سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب جیسے رات میں عشاء کی نماز دیر سے پڑھیں اور ہم اگر تہجد کی نماز بھی ساتھ میں پڑھ کر سو جائیں تو کیسے پڑھیں گے؟ عشاء کی لاسٹ کی 2 سنت پڑھنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھیں گے، پھر وتر پڑھیں گے، یا پھر وتر پہلے پڑھیں گے یعنی عشاء پوری پڑھنے کے بعد پھر تہجد کی نماز پڑھیں گے؟ تو دیکھیے اس میں یہ ہے کہ جس شخص کی عادت تہجد پڑھنے کی ہو یا اسے اپنے اوپر کانفیڈنس ہو، اعتماد ہو کہ وہ تہجد میں ضرور بیدار ہو جائے گا، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ وتر کو تہجد کے وقت تک مؤخر کرے، یعنی تہجد کے وقت میں پڑھے۔ اور تہجد کے وقت وتر ادا کرنے کی افضل صورت یہ ہے کہ پہلے تہجد کی نماز ادا کی جائے، اس کے بعد وتر کی نماز پڑھی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اسی طرح کا تھا، لیکن اگر کوئی پہلے وتر کی نماز پڑھ کر پھر تہجد پڑھے تو یہ بھی جائز ہے، البتہ افضل طریقے کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ تہجد پڑھنے کے عادی نہیں ہیں اور نہ ہی ان کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہے کہ سو کر دوبارہ بھی وہ اٹھ جائیں گے یا تہجد میں بیدار ہو جائیں گے، ان کو یہ یقین نہیں ہے، اپنے نفس پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ عشاء کے بعد ہی وتر پڑھ لیں۔ اور جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی کسی وجہ سے اور وہ تاخیر سے عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ میں عشاء کی نماز بھی پڑھ لوں، تہجد بھی پڑھ لوں، کیونکہ تہجد کی نماز کے لیے افضل تو ہے سو کر اٹھنا اور پھر تہجد پڑھنا، لیکن تہجد کی نماز کے لیے سونا لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں تہجد کی نماز بھی ساتھ میں پڑھ لوں اور پڑھ کر سو جاؤں تو اس کے لیے کیسے پڑھیں؟ تو اس کی شکل وہی ہے کہ پوری عشاء کی نماز پڑھیں اور پوری عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وتر کے بعد کی دو رکعت نفل ہے، اس کو پڑھنے کے بعد 2 4 6 8 10 12 جتنی رکعتیں 2 کر کے تہجد کی پڑھنا چاہیں پڑھ لیں اور پھر سو جائیں۔ ایک تو طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں عشاء کی پوری نماز پڑھیں، وتر کو چھوڑ دیں اور وتر کے بعد 2 4 6 8 10 12 جتنی بھی رکعتیں آپ تہجد کی پڑھنا چاہیں تہجد کی وہ رکعتیں پڑھ لیں، پھر اس کے بعد وتر پڑھیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں اور پھر اس کے بعد آپ سو جائیں۔